ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ جیسے ابھی کچھ دیر قبل مولانا وقار احمد عثمانی صاحب آپ سے مخاطب تھے، ان کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اگر بچوں کو دین پڑھاؤ گے، دیندار بناؤ گے تو آپ کی فرما بردار اولاد بنے گی۔ مجھے ان کی اس بات سے 100% اتفاق ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرما برداری یہ دین کا حصہ ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس اعتبار سے عبادت کا درجہ رکھتی ہے والدین کی خدمت، ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ زندگی کے اندر ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر زندگی میں ان سے نہ کر سکیں حسن سلوک اور ان کی فرمانبرداری اور ان کو نہ خوش کر سکیں تو موت کے بعد بھی انہیں خوش کیا جا سکتا ہے۔ اصالِ ثواب کے ذریعے، دعائے مغفرت کے ذریعے، ان کے دوستوں سے، ان کے تعلق والوں سے اچھا تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں خوش کیا جا سکتا ہے اور انہیں راضی رکھا جا سکتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ دین کا حصہ ہے۔ تو اولاد کو دین پڑھائیں گے، دین سکھائیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ناظرہ پڑھنے کی جو تکمیل ہے، اس کی یہ آخری تقریب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان بچوں کا پڑھنا اور قاری صاحب کا پڑھانا اور والدین کا پیش کرنا اور ایک عرصہ دراز تک مسجد میں بھیجنا اللہ قبول فرمائے۔ قرآن پاک ناظرہ ہو یا حفظ ہو، مقصود ہے دین پر چلنا، قرآن پہ عمل کرنا، مقصود یہ ہے۔ حفظ ہو جائے تو نور علی نور ہے، وگرنہ قرآن کریم ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ایک فتنہ یہ بھی ہمارے اس ماحول میں اٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھ کے پڑھو تو فائدہ ہے، بغیر سمجھے طوطے کی طرح رٹنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں، بغیر سمجھ کے پڑھیں، دونوں طرح ہی ثواب ہے۔ ہر طرح سے پڑھنے سے، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے مقرب لوگوں میں وہ شخص شامل ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی اپنی امت کو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لصاحبہ او کما قال، کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے صاحب یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور قرآن پاک کی سفارش وہ انبیاء علیہ السلام کی سفارش سے بھی بڑھ کر ہوگی، کیونکہ قرآن اللہ پاک کے اندر کی چیز ہے،
اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ پاک کے اندر کی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کی سفارش رد جانے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی سفارش رد ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی سفارش بھی رد نہیں ہوگی، لیکن قرآن پاک کی سفارش جس شخص کے حق میں ہوگی یا جس کے خلاف ہوگی، اس لیے تو فرمایا کہ حجۃ لک او حجۃ علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت دلیل بن جائے گا، تیری سفارش کرے گا، او حجۃ علیک، یا تیرے خلاف سفارش کرے گا۔ قرآن کریم سے تعلق رکھیں گے تو ہمارے حق میں یہ شفیع اور سفارشی ثابت ہوگا، اور اگر اس سے روگردانی کریں گے، اعراض کریں گے پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے، جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے سے، پھر قرآن ہمارے ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے، اللہ سے کہنے والا بن جائے کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا ایک سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیتا، میرا اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے، کیا ہمیں قبر میں، موت کے وقت قبر میں اور حشر میں اور پلسرات عبور کرتے وقت یہ نیٹ والا موبائل کام آئے گا یا قرآن؟ یہ سوال ہے۔ تو بڑے آپ نے بڑے انداز کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ جواب دیا کہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو یہی کی چیزیں ہیں۔ ساری دنیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ساری دنیا موت کے وقت ساری دنیا کے خزانے قدموں میں ڈالے جائیں، آپ میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، موت کا اتنا سخت وقت ہے۔ اسی ایمرجنسی ہسپتال کی بات ہے، جو ایمرجنسی وارڈ ہے جہاں 1122 والے پہنچ جاتے ہیں، ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسے 1122 کے ذریعے وہاں پہنچایا گیا اور اس کی روح نکل رہی تھی جب اس کو اتار رہے تھے۔ موت کا اتنا سخت حملہ تھا کہ بڑا اور چھوٹا پیشاب نکل گیا۔ جانور کو ذبح کرتے نہیں ہم تو کیا حال ہوتا ہے جانور کا؟ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں قربانی کے وقت یا آگے پیچھے، اس کا پیشاب نکل نہیں جاتا موت کی سختی کی وجہ سے۔ تو میں کہتا ہوں موت کا اتنا سخت وقت ہے، اتنا سخت وقت ہے کہ پوری دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈالے جائیں، ہم میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ حقیقت تو ہمیں دنیا میں ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ موبائل کیا چیز ہے جس سے ہم اتنا لگاؤ رکھتے ہیں؟ تو بڑا درست جواب دیا آپ نے اور میرے ضمیر نے، آپ کے ضمیر نے، کہ ہمیں موت کے وقت، قبر میں، حشر میں اور پلسرات عبور کرتے وقت، نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت، وزن اعمال کے وقت ہمیں اللہ کا قرآن اور اس کا دین کام آئے گا، اللہ کی یاد جو کریں گے وہ کام آئے گی۔ یہ چیزیں تو یہیں رہ جائیں گی، یہ بکواسات یہیں رہ جائیں گے سارے۔ اس لیے ہم اس بات کا عزم کر لیں، اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو زیادہ وقت دیا کریں گے، انشاءاللہ قرآن کریم کو زیادہ وقت دیا کریں گے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ میں کہتا ہوں جو بوڑھا شخص سفید داڑھی والا قرآن نہیں پڑھا ہوا تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، اگر صحیح نہیں پڑھا ہوا تو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی رحمتیں اس پر قربان ہوں گی انشاءاللہ۔ کہ سفید داڑھی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ پاک کو بہت پیار آئے گا اس بندے کو۔ شرم کی بات نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں تو ہمیں شرم نہیں ہوتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا تھا، کوئی 50، کوئی 55، کوئی بڑھاپے میں، ایسے ہی ہے نا، سارے بچپن میں تو مسلمان نہیں ہوئے، صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں مسلمان ہوئے، یا اور 2-4 صحابہ ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی کا تو مشہور ہے کہ بچپن میں طفولیت میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو باقی جیسے جیسے سمجھ آتی تھی مسلمان ہوتے تھے۔ تو کیا جب وہ مسلمان بنتے تھے، ایمان لاتے تھے، قرآن نہیں سیکھتے تھے کیا؟ کسی کی داڑھی سفید ہوتی ہوگی، کسی کے کچھ بال سفید ہوں گے، کسی کی مکمل کالی ہوگی، کوئی مکمل بوڑھا ہوگا، اس وقت وہ دین سیکھتے تھے اور نماز سیکھتے تھے، قرآن پاک سیکھتے تھے۔ تو ہمیں کیا اور عار اور شرم ہے؟
اس بات میں کوئی عار اور شرم نہیں ہونی چاہیے، بلا جھجک اپنے جہاں جہاں سے آپ کا تعلق ہے اپنے امام صاحب سے، یا جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہو، آپ جو ہے کسی کا بچہ حافظ ہو اس سے پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بچے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر نہیں پڑھے ہوئے تو کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی، سیکھنا چاہیے، اور اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور کسی قاری صاحب کو سنائیں، اگر تجوید میں غلطیاں ہیں، تلفظ میں غلطی ہیں، وہ صحیح کریں۔ جتنا آپ میں ہو سکے گا کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا، زبان میں لکنت ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کو 2 اجر عطا کریں گے، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک جو مشقت اسے ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس بات۔ تو اس لیے میں اپنے آپ سے بھی یہی عرض کہوں گا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آج کے بعد ہم کوشش کریں کہ قرآن کریم سے ہم قلبی وابستگی جوڑ لیں، اس سے دلی وابستگی پیدا کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور قرآن قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا۔ قرآن کی بعض صورتوں کے بارے میں آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ اگر بخشش نہیں ہو رہی ہوگی، کسی گناہ کی وجہ سے بخشش رکی ہوگی، تو یہ سفارش کریں گی کہ اس کو بخش دیا جائے، اور پھر جب دیکھیں گی کہ یہ ابھی بخشش نہیں ہو رہی تو احتجاج کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں احتجاج کریں گی، دھرنا نہیں دیں گی، احتجاج کریں گی۔ احتجاج کریں گی اور کہیں گی کہ اس کو ہمارے صاحب کو بخش دیا جائے، وگرنہ ہمیں اپنے کلام سے نکال دو۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، وہ اللہ کا کلام ہی اللہ سے کہہ سکتا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں کسی کو جرأت نہیں ہے، انبیاء کو جرأت نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایسی بات کہہ سکے۔ یہ قرآن چونکہ اللہ کے اندر کی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب قیامت کے دن آپ مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے سفارش کے لیے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو ایسے جا کر مقام محمود پر سفارش نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کی عظمت دیکھیے، رب کی عظمت دیکھیے، اللہ پاک کے قدموں میں گر کر اللہ کو منائیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 سال گزر جائے گا، آپ سجدے میں پڑے رہیں گے، رب کو مناتے رہیں گے۔ اللہ کو غصہ بہت زیادہ ہوگا۔ تھوڑا ہم نے غصہ دلایا اللہ کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنے ہم نافرمان ہیں، سارے کے سارے ہم نافرمانی پہ اترے ہوئے، تو بہت زیادہ غصہ اللہ پاک کا ہوگا۔ غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کا غصہ اللہ پہ غالب آ گیا، حاوی ہو گیا، ایسی نہیں۔ اللہ غصے میں ہوں گے، ناراض ہوں گے، اہل معاشر سے بولیں گے نہیں، اہل معاشر تڑپ رہے ہیں، پسینوں پہ غرق ہیں، برا حال ہے اہل معاشر کا۔ حضرت آدم سے شروع کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے کہ آپ سفارش کرو، آپ کرو، سارے انبیاء علیہ السلام معذرت کر لیں گے۔ تو یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ تشریف لے جائیں گے مقام محمود پر، تو مقام محمود پر پہنچ کر آپ سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے اور طویل لمبا سجدہ کریں گے، طویل سجدہ کریں گے، اللہ پاک کی حمد و ثنا شروع کریں گے۔ اس لیے اللہ سے کوئی بات منوانی ہو نا، میری بات یاد رکھنا، دعا میں ایسے نہ مانگنا شروع کر دیا کرو، بلکہ اللہ پاک کی دعا کے اندر پہلے اللہ کی تعریفیں کیا کرو۔ دنیا کے افسروں کی تعریفیں کرتے نہیں ہیں، جھوٹی تعریفیں، سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو رب کی جو تعریف ہوگی وہ بالکل سچی ہوگی، اس میں جتنا مرضی مبالغہ ہو وہ سچ اور حق ہی ہوگی، اس میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، مبالغہ کہنا ہی غلط ہے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کیا کرو، یا اللہ آپ نے یوں کیا، آپ نے ایسے کرم کیا، آپ نے یوں فرمایا، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں، سارے انعامات جو اللہ نے دیے ہیں وہ گنواؤ اللہ کے سامنے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، طویل سجدہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تو فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، یا محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو
سفارش ہے، انبیاء کی سفارش ہے، علماء کی ہے، شہداء کی ہے، اولیاء کی ہے، برحق ہے، لیکن سب سے عظیم سفارش کس کی ہوگی؟ قرآن پاک کی۔ یہ تو اجتماعی سفارش ہوگی نا کہ حساب و کتاب شروع کرایا جائے، حساب و کتاب شروع، اس سے پہلے تو حساب ہی شروع نہیں ہو رہا ہو۔ لوگ اتنے تنگ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ فیصلہ ہو جائے، چاہے ہمیں جہنم میں جانا پڑے، ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، یہاں تک لوگوں کا ذہن بن جائے گا۔ قرآن کریم میں 50,000 سال کا دن، ایک مقام پر فرمایا 1,000 سال کا دن، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے فرمایا مومن، ہمیں صحیح بات ہے، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، صحیح بات، صحیح عرض کر رہا ہوں، مومن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ صحابہ کی تو بہت عجیب کیفیت تھی، وہ تو اپنے آپ کو منافقین کی فہرست میں سمجھتے تھے کہ ہم تو شاید منافقی ہوں اللہ کی نگاہوں، اور ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے اس بات سے۔ اللہ بنا دے، اللہ اس ایمان کو اس معیار پر لے آئے کہ اللہ بھی کہیں یہ بندہ میرا ایمان والا ہے، اس کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، نڈر ہونا یہ اچھی جو ہے، بے خوف ہونا یہ اچھی بات نہیں، ڈر ہونا چاہیے، کرو بھی صحیح، ڈرو بھی صحیح، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو بہت زیادہ کام پھیلنے لگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کراچی والے رحمہ اللہ، یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پریشان بیٹھے تھے، حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ کام پھیل رہا ہے، تو فرمانے لگے مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ استدراج ہے۔ کیا ہے؟ استدراج۔ استدراج کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہے، اللہ پاک نے آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا، ڈھیل دے دی، اور استدراج ہوتا ہے یہ ایمان والے جو اللہ کے خصوصی بندے ان کے لیے استدراج نہیں ہوتا، ان کے لیے تو ابتلائیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ جو اللہ کے غیر مقبول بندے ان کے لیے استدراج ہوتا ہے، دنیا میں ڈھیلیں دے دیتے ہیں، ان کو دنیا میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی استدراج کا معنی؟ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا مفتی صاحب کے سامنے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ استدراج ہے، کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہے کہ چلو دنیا میں مزے کر لو، پتہ نہیں آخرت میں یہ کام قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو پکی بات ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو خوف استدراج ہے، جہاں خوف استدراج ہو وہاں استدراج نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں استدراج ہی نہ ہو، یہ خوف، یہ ڈر اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کی محنت کا ثمرہ آپ کو عطا کیا دنیا کے اندر۔ تو دل کے اندر خوف، دل کے اندر ڈر کہ میں پتہ نہیں مومن ہوں یا نہیں ہوں اللہ کی نگاہوں میں، یہ علامت ایمان ہے، یہ علامت ایمان ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں ڈر ہو کہ پتہ نہیں میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں یا مردود ہوں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ لیں کہ ہم تو سب کچھ ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی سفارش ہر سفارش سے بڑی ہوگی، بڑی عظیم ترین سفارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک سے قلبی وابستگی، ہماری دلی وابستگی ہو جائے، اور قرآن پاک کو ہم سینے سے لگا لیں، تا حیات اسے سینے سے لگا کر اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرما دے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔